آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ ہم پڑھیں گے یوحنا کی انجیل باب 3 اور اس کی پہلی 15 آیات ہم پڑھیں گے۔ اس طرح لکھا ہے یوحنا 3 1 سے 15 آیات تک۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ہے ایسا ہی ہے۔ نیکودیمس نے جواب میں اسے کہا، یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، بنی اسرائیل کا استاد ہو کر تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے۔ جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں تو تم نے یقین نہ کیا، اور اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے؟ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو ان آیات سے ہم نے شروع کیا ہے کہ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ فریسی مسیح کے دور میں انہیں کہا جاتا تھا جو مذہبی رہنما تھے۔ یہ ایک عالم شرع ہے، یہ استاد ہے، فریسیوں میں سے ہے، اور لکھا ہے کہ وہ یہودیوں کا ایک سردار ہے۔ تو بائبل میں کئی جگہ پہ آتا ہے یا نئے عہد نامے میں کہ سردار کاہن۔ تو جو سردار کاہن ہے وہ ہیکل میں خدمت کرتا ہے، اور کاہن کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ لاوی کے گھرانے سے ہوتا ہے، جبکہ فریسی کسی بھی قبیلے سے ہو سکتا ہے۔ جیسے فلیپیوں 3 باب میں ہے کہ پالوس رسول کہتا ہے کہ میں فخر کرنا چاہوں تو میں سب سے زیادہ کر سکتا ہوں، کیونکہ میں بنیامین کے قبیلے سے ہوں اور عبرانیوں کا عبرانی ہوں، اور جوش کے اعتبار سے کلیسیا کو ستانے والا، اور شریعت کے اعتبار سے میں فریسی ہوں۔ تو وہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ میں بنیامین کے قبیلے کا ہوں۔ جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا یعقوب کا، وہ بنیامین، وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ فریسی کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو وہ بن سکتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہودیوں کا وہ سردار ہے۔ سردار کوئی بھی سردار ہو وہ رہنما لیڈر ہوتا ہے، اور وہ سردار ہے، اس کی عزت مرتبہ ہے معاشرے میں۔ اور وہ لکھا ہے کہ رات کے وقت یسوع کے پاس آیا اور اس نے آ کر کیا کہا کہ اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ
وہ رات کے وقت آتا ہے. رات کے وقت اس لیے وہ آتا ہے کیونکہ ہم اناجیل کو پڑھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جو فریسی ہیں جگہ جگہ پر جب سے یسوع نے منادی کرنا شروع کی تو کیونکہ وہ نئی تعلیم دیتا تھا اور وہ ان سے الگ تھا، اس لیے وہ اس کی اس قدر مخالفت کرتے ہیں. پہلے دبی ہوئی، پھر کھلے طور پہ مخالفت، پھر اسے چھپ کے مارنا چاہتے ہیں، پھر سرے عام اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، اسے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو کیا کہ فریسی ایک ایسا طبقہ گروہ ہے، اس دور کے استاد ہیں جنہیں یوحنا 10 باب میں یسوع نے کہا کہ جتنے مجھ سے پہلے آئے وہ سب چور اور ڈاکو ہیں. تو اس سب میں اس دور کے جو استاد ہیں یا جھوٹے نبی جو ہیں وہ ہیں، جو سچے لوگ ہیں، ایماندار ہیں یا سچے نبی ہیں، یسوع انہیں بیچ میں شامل نہیں کر رہا، بلکہ یہ وہ ہیں جو اس دور کے خاص طور پہ استاد تھے جنہیں یسوع نے اتنے سخت الفاظ سے یاد کیا کیونکہ وہ یسوع کی بغیر وجہ کے مخالفت کرتے ہیں. اور وہ ان کی مخالفت سے ڈرتے ہوئے رات کے وقت آتا ہے چپکے سے، تاکہ جو میرے ہم پیشہ ہیں انہیں پتہ نہ چل جائے اور وہ میری مخالفت نہ کرنا شروع کر دیں. تو ویسے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کیونکہ یوحنا کی انجیل 7 باب میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہم میں سے تھا، اور مطلب کہ نیکودیمس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں وہ ہم میں سے تھا لیکن اب وہ ہم میں سے نہیں رہا، کیونکہ وہ یسوع کی حمایت کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اسے مجرم ٹھہراتی ہو، لیکن ہماری شریعت کسی کو مجرم اس وقت تک نہیں ٹھہراتی جب اسے اس کی سن نہ لیں، اسے دیکھ نہ لیں، اسے موقع نہ دیا جائے تو شریعت تو جھوٹا نہیں ٹھہراتی. اور وہ یسوع کی حمایت کرتا ہے اور وہ کہتے بھی ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں رہا. اور وہ یسوع کے پاس آتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ یسوع کی تعریف کرنی شروع کرتا ہے. آئے ربی، ہم جانتے ہیں کہ جو معجزے تو دکھاتا، تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، اور جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی آدمی نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. آئے ربی کا مطلب بھی استاد ہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، استاد ہو کر آیا ہے. تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ میری طرف مکمل طور پہ توجہ دیں. تو کہ پہلی وہ بات یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، اور کوئی آدمی جب تک اس کے ساتھ خدا نہ ہو وہ معجزے نہیں دکھا سکتا. ایک وہ کہتا ہے تو خدا کی طرف سے آیا ہے، اور ایک وہ یہ کہتا ہے کہ تیرے ساتھ خدا ہے. جبکہ فریسی کیا کہتے ہیں کہ وہ متی کی انجیل باب 10 میں کہ یہ جو معجزے دکھاتا ہے یہ بدروحوں کے سردار بیلزبول کی مدد سے معجزے کرتا ہے، کہ اس میں بدروحوں کا سردار ہے. تو یسوع کی وہ دیکھیں ان میں سے ہے، اور ہم جانتے ہیں کہتا ہے کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے. اس کا مطلب ہے وہ خدا کی، وہ یسوع کی تعلیم، اس کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتا تھا، اور وہ یسوع پر ایمان لایا اور ایمان اس میں بڑھا، اور وہ اپنی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے وہ یسوع کے پاس چپکے سے رات کے وقت آتا ہے. اور جب وہ آ کر یسوع کی تعریف شروع کرتا ہے تو یسوع نے اس کی تعریف کا جواب نہیں دیا. تو کیا بنتا ہے کہ میں نے پہلا فریسی دیکھا ہے جو میری حمایت کرتا ہے اور میرے حق میں بڑے تعریف کے القاب جملے بھی کہہ رہا ہے.
جبکہ میں نے کسی ایسے فریسی کو نہیں دیکھا. بات تو یہ ہے نا. لیکن اگر یسوع ایسی باتیں کرے تو ذہن بحث کسی اور طرف چلی جاتی ہے. تو یسوع نے جو اس کے لیے ضروری تھا وہ اسے کہا. یسوع نے کیا کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. تو یسوع نے جب منادی بھی شروع کی تو انہی الفاظ سے شروع کی کہ مرکز کی انجیل پہلے ہی باب میں ہے کہ وقت پورا ہو گیا ہے, خوشخبری پر ایمان لاؤ کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. وقت پورا ہو گیا ہے, توبہ کرو, خوشخبری پر ایمان لاؤ کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. تو یسوع چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کریں. وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں. تو نئے سرے سے پیدا ہونا اب تو ہم سمجھتے ہیں, کیونکہ اس حوالے کو یا مسیح کی تعلیم کو, اس طرح کی اور اصطلاحات کو نئے عہد نامے میں ہم پڑھتے ہیں, جانتے ہیں, اس لیے ہم بخوبی واقف ہیں. جیسے یہاں پر لکھا ہے نئے سرے سے پیدا ہونا اور روح القدس سے پیدا ہونا یا نئی پیدائش کا تجربہ ہونا, یہ باتیں. تو اگر شاید ہم بھی پہلی دفعہ ایسی اصطلاح کو سنتے تو جیسے وہ کہتا ہے کیا آدمی اگر بوڑھا ہو جائے تو وہ کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے, یا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے. وہ دو سوال کرتا ہے, بوڑھا ہو گیا ہے تو بھی نہیں ہو سکتا, یا وہ کس طرح اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے. کیونکہ یسوع نے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. وہ لفظی بتا رہا ہے تو ایسے تو ممکن نہیں. اب یسوع وضاحت کر رہا ہے. یسوع نے پھر کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. پہلے یسوع نے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے, اور جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا. پھر یسوع نے کہا کہ تمہیں پانی اور روح سے پیدا ہونا ضرور ہے, جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ بھی خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. تو یہاں پر لفظ آیا ہے پانی اور روح, لفظ اور ہے بیچ میں. تو بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ پانی کا مطلب ہے بپتسمہ لینا. تو نجات کے لیے یسوع پر ایمان لانا ضروری ہے. یسوع یہ نہیں یہاں پر سکھا رہا کہ ہمیں بپتسمہ کی تعلیم دی جا رہی ہے اور ہمیں بپتسمہ لینا ہے. یہ جو دو حکم ہیں کہ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا پس تم جا کر سب قوم کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, کہ جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے, اور جو ایمان لائے وہ عشائر بانی میں بھی شریک ہو. لیکن یہاں پر اس کا مطلب اور نہیں, بلکہ اس کا مطلب ہے پانی یعنی روح سے جب تک کوئی پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. مزید یسوع نے اب روح سے پیدا ہونا, نئے سرے سے پیدا ہونا کی وضاحت کی ہے. جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے, اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے. جسم, اچھا یہ کہہ لیں جیسے نیکودیمس کہہ رہا تھا کہ آدمی اگر دوبارہ ہی پیدا ہو جائے تو پہلے بھی جسمانی تھا, پہلے بھی گناہ میں پیدا ہوا, پھر اگر ہو تو نہیں سکتا. اگر ویسے کسی طرح سے دوبارہ ہی پیدا ہو جائے پہلے طریقے سے ہی تو وہ کیا ہوگا, وہ پھر گناہ میں پیدا ہوگا. تو یسوع نے کہا کہ جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے, اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے. اور دوسرا کرنتھیوں باب 4 آیت 18 میں لکھا ہے
جو دیکھی چیزیں ہیں وہ مٹنے والی ہیں اور جو اندیکھی ہیں وہ ابدی ہیں. چاہے میرا جسم، چاہے یہ میرے سامنے کیمرہ ہے، یا یہ عمارت ہے، یا جو کچھ بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے، حتیٰ کہ آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین، سب کچھ فانی ہے. جو نظر آتا ہے فانی ہے. اندیکھی چیزیں ابدی ہیں. جو نظر نہیں آتی وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں. تو یہ کہہ لیں کہ جب ہم ان ابدی چیزوں کو، اندیکھی چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر ہم بھی اس حالت میں نہیں رہیں گے. ہمیں بھی جلالی بدن دیا جائے گا. پہلا تسلنیکیوں باب 4 میں جیسے ہے. تو یسوع نے کہا کہ تمہیں تعجب نہ کرو کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. یہ حیران ہونے والی بات نہیں، تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. تو آگے یسوع نے پھر وضاحت کی کہ نئے سرے سے پیدا ہونا ہے کیا. کہ اب یسوع نے ہوا کی مثال دی کہ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، تو اس کی آواز سنتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے. ہوا کوئی جانتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا. جب کہہ لیں چلے آندھی چلتی ہے وہ تو بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے، لوگ بچاتے ہیں، سنبھالتے ہیں اپنے آپ کو. ایسے ہی ہے نا کہ ہمیں پتہ نہیں وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے لیکن ہم اسے محسوس کرتے ہیں. اسی طرح جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ جسمانی پیدائش کی طرح وہ نظر نہیں آتی. جیسے ہوا کا چلنا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی. اسی طرح روحانی پیدائش کا جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا، لیکن اثر تو ہوا آندھی کا بھی محسوس ہوتا ہے نا. اسی طرح جو روح سے پیدا ہوتا ہے اس کے بھی کاموں، کردار، بول چال سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے یسوع کو قبول کر لیا ہے. وہ فرق ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس نے اب یسوع کو قبول کر لیا ہے، اس کی پہلے جیسی زندگی نہیں رہی. تو اگر اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو پھر اگر وہ کہتا بھی رہے تو لوگ کہیں گے اس میں صرف الفاظ کی حد تک تبدیلی ہے، دکھاوے کی حد تک تبدیلی ہے، ظاہری یا حقیقت میں اس نے یسوع کو قبول نہیں کیا، یہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا. آگے یسوع نے کہا جو روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے. جیسا اس ہوا کی یسوع نے مثال دی. اور آگے لکھا ہے کہ نیکودیمس نے اس سے کہا یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ یسوع نے اس سے کہا بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں سمجھتا؟ اگر تو یسوع یہ جملہ اس جگہ پہ کہہ دیتا جہاں پر یسوع نے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، تو وہ کہتا ہے جب آدمی بوڑھا ہو گیا وہ کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ تو یسوع یہاں پہ کہتا تو کہ کیا تو بنی اسرائیل کا استاد ہو کر ان باتوں کو نہیں جانتا؟ تو یہاں پر تو یہ کہہ لیں کہ مناسب نہیں، لیکن اتنی وضاحت سے سکھا دیا، بتا دیا، تو وہ پھر بھی کہتا ہے کہ یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں. اب اس سے زیادہ آسان الفاظ میں یسوع کیا بتاتا، کتنی وضاحت سے بتایا، روح کی تشریح کی، مثال دے کر ہوا سے تشریح کی، بتایا، سکھایا. تو پھر یسوع نے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ ہم جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں اور ہم جسے دیکھتے ہیں اس کی گواہی دیتے ہیں اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے. ان آیات میں 3 دفعہ لفظ آیا ہے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں. تو اس کا مطلب یہی نہیں کہ یہ بات سچ ہے
نہیں، اس سچ کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص بات ہے، میری طرف توجہ دو اور اس بات کو دھیان سے سنو. یہ بات میں تم سے سچ کہتا ہوں. سچ تو کلام کا ایک لفظ، ایک شوشہ لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں تو ٹل جائیں، لیکن اس کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. ایک لفظ اور شوشہ، ہر ایک بات پوری ہو کر رہے گی. تو یہی نہیں سچ، کلام سارا سچائی پر مبنی ہے. اور یسوع نے کہا کہ ہم جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں. یسوع نے کیا کہا کہ ہم جو جانتے ہیں. جب یسوع نے منادی کرنا شروع کی تو یسوع نے روزہ رکھا، بیابان سے لوٹا اور لکھا ہے کہ وہ قوت سے بھرا ہوا لوٹا اور ناصرت کے ایک عبادت خانے میں گیا اور وہ پڑھنے کو کھڑا ہوا اور اسے یسایہ کی کتاب دی گئی اور اس نے وہ مقام نکال کے پڑھنا شروع کیا جہاں پر یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسا کیا کہ میں حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. یہ الفاظ یسایہ 61 باب میں ہے، یہ پیشن گوئی ہے اور یسوع نے انہی الفاظ سے شروع کیا. اور یسوع نے کیا کہا کہ ہم جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں. یہیں سے یسوع نے شروع کیا، ہم جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں. پھر یسوع نے کہا کہ جو ہم دیکھتے ہیں ہم اس کی گواہی دیتے ہیں اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے. یسوع نے کیا دیکھا؟ متی کی انجیل باب 13 میں ہے، شاگرد پوچھتے ہیں کہ تو ان سے تمثیلوں میں کلام کیوں کرتا ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا کیونکہ یہ سنتے ہوئے نہیں سنتے اور دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، اس لیے سمجھتے نہیں. اور یسایہ کی پیشن گوئی ان کے حق میں پوری ہوتی ہے کیونکہ یہ کانوں سے نہیں سنتے اور آنکھوں کو انہوں نے بند کر رکھا ہے اور اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے. یہ آنکھوں کو انہوں نے بند کر لیا ہے، کانوں کو بند کر لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سنیں سمجھیں رجوع لائیں اور میں ان کو شفا دوں. تو یہ جو ہے یہ یسایہ 6 باب میں ہے. تو یسوع نے کیا کہا؟ ہم جو دیکھتے ہیں اس کی گواہی دیتے ہیں. یہی حال تھا نا کہ یسوع کلام سناتا اور وہ دیکھتا، وہ گواہی دیتا اور کوئی گواہی قبول ہی نہ کرتا. ہم جو دیکھتے ہیں اس کی گواہی دیتے ہیں اور کوئی ہماری گواہی قبول نہیں کرتا. میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں، زمین کی. یسوع نے جتنی بھی تمثیلیں دی ہیں وہ کتنی آسان ہے. بیج بونے والے کی تمثیل، کڑوے دانوں کی تمثیل، رائی کے دانے کی تمثیل، مچھلیوں کے جال کی تمثیل. اس طرح یسوع نے تمثیلیں عام روزمرہ زندگی میں جو کام ہوتے ہیں ان سے تمثیلیں دیں اور روحانی بات کو سکھایا. اور یسوع نے کہا میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہ کیا. اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہتا تو کیوں کر یقین کرتے؟ وہ تو مشکل باتیں ہوتی ہیں. اگر میں وہ کہتا تو تم بالکل یقین نہ کرتے. یہ تو آسان تھی، تم نے تو پھر بھی یقین نہ کیا. اور آگے لکھا ہے کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، اور جو یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. آسمان پر تو پیدائش 5 باب، دوسری سلاطین 2 باب میں ہنوک اور ایلیا بھی آسمان پر زندہ اٹھائے گئے.
لیکن یسوع کہہ رہا ہے کہ صرف ابن آدم جو آسمان سے اترا اور آسمان پر چڑھا وہ صرف ایک ہی ہے. تو فرق کیا ہے؟ رومیو 8:34 میں لکھا ہے کہ وہ مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے اور ہماری شفاعت کرتا ہے. یہ فرق ہے. جبکہ کوئی مر جائے تو انسان اس کے لیے شفاعت نہیں کر سکتا. لوکا کی انجیل 16 باب میں امیر شخص اپنے بھائیوں کے لیے شفاعت کرتا ہے کہ کوئی مردوں میں سے اٹھ کر جائے تو اس کی شفاعت سفارش قبول ہوئی؟ نہیں، کوئی نہیں قبول ہوئی. اگر کوئی مرا ہوا شخص زندوں کے لیے کرے تو وہ بھی نہیں قبول ہوتی. اگر کوئی زندہ شخص مرے ہوئے کے لیے شفاعت کرے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی. زندہ زندے کے لیے کر سکتا ہے، لیکن یسوع جو ہے، یسوع ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے. ہر بندے کو قصاب کے پاس جانے کی اجازت رسائی نہیں ہوتی بڑے آدمی کے پاس. وہ یسوع ہے جسے آزادی ہے اور وہ ہماری شفاعت کے لیے لکھا ہے. رومیو 8:34 میں وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اب بھی آسمان پر جا کر ہمارے لیے فکر مند ہے. آگے لکھا ہے جس طرح موسیٰ نے اونچے پر بلی پر سانپ کو چڑھایا، ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے. گنتی 21 باب میں ہے کہ وہ بڑبڑاتے ہیں، موسیٰ کی شکایت کرتے ہیں کہ موسیٰ ہمیں بیابان میں کیوں لے آیا ہے. تو خدا ان میں ڈسنے والے سانپ بھیج دیتا ہے اور بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ خدا وہ فریاد کرتے ہیں. خدا نے کہا موسیٰ سے کہ تو پیتل کا سانپ بنا، بلی پر لٹکا، اور جسے سانپ نے ڈسا ہے وہ اسے دیکھے گا وہ بچ جائے گا. اور وہ پھر بچ جاتے ہیں. اور اسی طرح یسوع نے کہا، پہلے سے ہی بتا دیا کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے گا. اور آگے لکھا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے اس کے وسیلے سے نجات پائے گا. ہم یسوع کے کفارے پر ایمان لا کر ہی نجات پا سکتے ہیں. بعض لوگ بڑے زیادہ لوگوں میں کلام سنانا پسند کرتے ہیں، اور یسوع کے پاس بہت بڑی بڑی بھیڑ ہوتی تھی ہر وقت. اور یہاں پر یسوع کے پاس ایک شخص آیا ہے اور یسوع نے بڑی لگن کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ ایک شخص کو بھی سکھایا ہے. اور لوکا 15 باب میں لکھا ہے کہ ایک گناہگار جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو آسمان پر بڑی خوشی ہوتی ہے. آسمان پر بڑی خوشی ہوتی ہے. خدا اگر آپ میں کوئی ایک ہی روح بچا لیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور یوحنا کی انجیل اور اس کے 5:24 میں لکھا ہے، جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے. یسوع نے کہا جو میرا کلام سنتا، میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، یعنی خدا پر بھی جو یقین رکھتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے. جو میرا یقین کرتا اور میرے بھیجنے والے کا، جو میرے کلام پر یقین، میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. خدا کرے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں نیکودیمس کی طرح. اور نیکودیمس اس محبت کا اظہار 7 باب 50 آیت میں وہ یسوع کا شاگرد بن گیا. 19 اس کتاب کی 19 باب میں بھی وہ ذکر کرتا ہے، وہ یسوع کی محبت کا اظہار کرتا ہے آخری موقع پر، اور وہ یسوع کو کفنانے کے لیے خوشبودار چیزیں لے کر جاتا ہے. اور ہمیں بھی یسوع کی محبت کا اظہار کرنا ہے، اس کے وفاداری سے اس کے ساتھ چلنا ہے. خدا کرے کہ ہم اس کلام کو زندگی میں جگہ دیں. خدا ہمیں بڑی برکت دے. آمین.